پھر یہاں حضرت انس بن مالک کتنی پیار کی بات کرتے ہیں، کہتے کأنَّ وجہہ برکۃ مصحف، کہتے 3 دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پردہ ہٹایا ہماری طرف دیکھا، قسم بخدا ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا کوئی کھلا ہوا ورق ہمارے سامنے آ گیا ہو۔ عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو والہانہ محبت تھی، اس پیرائے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو تکنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ النظر الی وجہ الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، جو یہ فرمائے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو ان کو دیکھنا عبادت، تو جن کے لیے ساری کائنات بنی ہو پھر تو سب سے بڑی عبادت ہوگی۔ اور پھر آج کے اس دور میں بھی جتنے افراد ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر ایک کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ کاش کہ مرنے سے پہلے سرکار کرم فرما دے ہمارے اوپر۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہے، کوئی بھی مسلمان ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم کہتے کہ مرنے سے پہلے سرکار اپنا دیدار نہیں تو اپنا مدینہ شریف ہی دکھا دیں، وہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سب کو سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے بار بار حرمین شریفین کی بات بحاضری بھی عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، صحابہ کس قدر سرکار سے محبت کرتے اور ان کی محبت کا مطمع نظر کیا ہوتا، وہ دیدار مصطفیٰ تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نام سن رکھا ہے، یہ مؤذن تھے، یہ اذانیں دیا کرتے تھے، ان کی زبان میں لکنت بھی تھی، آواز بڑی بلند تھی، رنگ ان کا کالا تھا، ہونٹ ان کے موٹے موٹے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے تھے۔ ساری زندگی سرکار کے ساتھ رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رکھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو حالت تھی وہ انتہائی وہ غمگین ہو گئے، آپ کا دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ گلیاں جہاں سرکار نظر آتے تھے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے نظر آتے تھے، وہ مسجد نبوی جہاں حضرت بلال اذانیں دیتے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آتے تھے، تو حضرت بلال کو وہ منظر نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان نہیں دی، اب اذان نہیں دیتے تھے، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا تو سرکار کے چہرہ انور کو تکا کرتے تھے، دیکھا کر۔ حضرت بلال نے اذان نہ دی، اب اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے مدینہ شریف سے کوچ کر کے ملک شام میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ گزرے ہیں، 6 مہینے کا جب عرصہ گزر چکا، حضرت بلال بیوی بچوں کو لے کے وہاں چلے گئے۔ 6 مہینوں کے بعد ایک دن رات کو سوئے تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بلال ما حاضی جفوہ، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ذرا لفظوں پہ غور کریں۔ حضور نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، اما آن لکا ان تزورنا، کیا وقت نہیں آیا کہ ہماری ملاقات کے لیے آؤ، ہماری زیارت کرنے کے لیے آؤ؟ یار ہم کیا گئے تو مدینہ شریف سے ہی دور چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو جیسے ہی حضرت بلال کو فرمایا، صبح ہوئی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامان باندھنے لگے، اپنا سامان باندھ رہے تھے، بیوی بچے پوچھنے کہ ابا جی خیریت ہے، کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ رات کو تو آپ سوئے تھے،
کوئی پروگرام نہیں تھا، اچانک صبح اٹھے اور رکھتے سفر باندھ لیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، حضور نے یاد فرمایا ہے، سرکار نے یاد کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے آپ نے سامان باندھا اور اسی دن ہی صبح اٹھ کے آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اچھا، چلتے چلتے جیسے مدینہ شریف پہنچے تو یقین مانے جیسے مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف کے اندر ایک ہوا پھیلی، ایسی ہوا چلی کہ ہر ایک بندہ حضرت بلال حبشی کی طرف کھینچا چلا آیا، اور آ کے ہر بندے کی زبان کے اوپر ایک ہی سوال تھا، بلال وہ اذان تو سناؤ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس پہ سنایا کرتے تھے۔ بلال وہ اذان ہم بھی سننا چاہتے ہیں، آج ہمارے کان ترس گئے، تو اذان دیا کرتا تھا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، ہم وہ منظر کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دور دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یادیں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے بلال ذرا اذان تو کہہ دو۔ حضرت بلال حبشی مسلسل اس بات پہ مصر تھے کہ جن کے لیے اذانیں دیا کرتا تھا اب وہ نہیں رہے تو میں اذان نہیں دوں گا۔ اب لوگوں نے بڑا چارہ کیا، ہر ایک نے کہا، ایون کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا بلال یار ذرا وہ اذان ہی سنا دو ہمیں۔ کہا بھائی ابو بکر اگر تو آپ اس لیے کہہ رکھے ہیں کہ آپ نے مجھے خرید کے آزاد کیا تھا تو پھر دے دیتا ہوں، اور اگر یہ احسان کی بنا پہ نہیں کہہ رکھے تو پھر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اذان نہیں دے سکتا۔ یقین مانے اس کے بعد لوگوں کو پتا تھا کہ در ایسا ہے کہ جس در سے اگر حکم ہوا تو بلال کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ اب لوگ سیدھا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، جا کے حسنین کریمین سے کہا کہ حسنین آپ کو پتا ہے کہ بلال شام سے واپس آ گئے، لہٰذا آپ سے درخواست یہ ہے آپ حکم فرمائیں بلال اذان ضرور دیں گے۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آپ آئے، آ کے کہا بلال جی آپ پہ قربان، کہا کہ اب وہ ہمیں اذان تو سناؤ جو نانا جان کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اذان دیتا ہوں، لیکن میرے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیتا تھا۔ اب مسجد نبوی ہے اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، آپ کی آواز ذرا بلند تھی، آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے منبر رسول خالی تھا، کانوں میں ہاتھ رکھا، روایت میں آتا ہے جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو پورے مدینہ شریف کے اندر ایک آواز جب بلند ہوئی تو لوگ دوڑنا شروع کیا کہ وہ بلال اذان دے رکھا ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ جب بلال اذان دیتا تھا سرکار وہاں موجود ہوتے تھے۔ اب سارے مسجد کی طرف دوڑے، جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور بھی لوگ آئے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو جو باپردہ خواتین ہیں وہ بھی گھروں سے نکلیں اور دور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے فوراً مسجد نبوی کی طرف آنا شروع کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان الفاظ پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر سرکار کا نام لیتے اور منبر رسول کی طرف دیکھتے۔ جب حضور نظر نہ آئے تو حضرت بلال حبشی غش کھا کے زمین پہ گر پڑے اور زبان حال سے کیا کہہ رکھے تھے، اس پورے منظر کی جو منظر کشی کی وہ بلال، وہ حضرت کلندر لاہوری علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اور عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی اس کے بعد پھر دوبارہ شام چلے گئے اور پھر ساری زندگی وہاں بسر کی، اور جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، یاد رکھیں انسان زندگی میں ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں تو موت کی خواہش نہیں ہے، لیکن پوچھے عشاق کرام سے، وہ تو انتظار کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ حضرت
اللہ کے پاس جا رکھے ہیں، کیسا فیل کر رکھے ہیں؟ کہا اسی دن کے لیے تو 70,000 قید کاٹی ہم نے، اسی دن کے انتظار میں تو 70 سال ہم نے گزار دیے، ہم تو اس بارگاہ میں جانے کے لیے بڑے بےتاب ہیں۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کا دن جب قریب آئے، آپ بستر مرگ پہ تھے، تو آپ کے بیوی بچے آپ کے قریب بیٹھے تھے، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ واہ حزنا، ہائے غم کا پہاڑ ٹوٹنے لگا، ہائے ہمارے اوپر غم آنے لگے۔ تو جب انہوں نے واہ حزنا کا نعرہ بلند کیا تو آپ کی رفیقہ حیات نے یہ نعرہ بلند کیا، حضرت بلال حبشی کہتے واہ تربا، واہ 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 کیا خوشی کا دن آنے والا ہے، واہ تربا، واہ خوشی کا کیا نعرہ ہے۔ بیوی بڑی حیران ہوئی، کہا کہ میرے سر کے تاج، عجیب معاملہ ہے، لوگ دنیا سے جائیں تو ان کو فکریں لاحق ہوتی ہیں، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، آپ عجیب انسان ہیں، آپ بستر مرگ کے اوپر ہیں اور وہاں خوشی کے نعرے بلند کر رکھیں۔ حضرت اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سنیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، فرماتے کہ سنو، غدن الکل احبتا محمد و صحبہ، ارے میری رفیقہ حیات، کل میری روح کب سے انسری سے پرواز کرے گی، ادھر روح نکلے گی، وہاں سرکار کا بھی دیدار ہو جائے گا، آپ کے صحابہ کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو تکنا یہ صحابہ کرام کا بڑا کمال کا مزاج تھا، ان کی سب سے بڑی عبادت چہرہ مصطفی کو دیکھنا، اور ہو بھی کیوں نہ، ایک صحابی رسول کی شان یہ ہے پوری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں، غوث قطب ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک ادنا سا صحابی ایسا کہ جس نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کلمہ پڑھا اور سرکار کو دیکھا ہو، اس صحابی رسول کے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا جو جوتا ہے، اس کے ساتھ جو تسمہ ہے، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نگاہ مصطفی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے نے انمول بنا دیا۔ پہلے بندہ عام تھا، لیکن سرکار کو دیکھا تو خاص بن گیا، صحابی بن کے۔ عزیز سامعین محترم، صحابہ اکرام کی سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی حضور علیہ السلام کو دیکھنا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، پیر کا دن تھا، یہ سوموار کا دن، 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن ہو گئے تھے، آپ بستر کے اوپر تھے، باہر تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھائی، آپ مسلسل بستر پہ آرام فرما تھے، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، آقا کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے، حضور کی معیت میں نمازیں پڑھتے، اب انتہا درجے کے پریشان تھے، کہتے ہیں کہ وہ منظر دیکھنے کے لیے وہ بےتاب تھے کہ کب سرکار باہر تشریف لائیں، کب آپ کا چہرہ انور کو دیکھا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ادب موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نمازیں پڑھا رکھے تھے، کہتے ہیں ہم ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھ رکھے تھے۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ 3 دن جب گزر گئے، ایک دن ہم نماز میں کھڑے تھے، اب نماز کے لیے یہ ذہن میں رکھے پہلے منظر کہ نماز کے لیے قبلہ شریف کی طرف منہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم سارے بیٹھے ہیں، اب تمام کا چہرہ قبلے کی طرف، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ انور ہے، آپ کا جو گھر مبارک ہے، وہ اس طرف تھا، اس طرف۔ اب تمام کے چہرے قبلہ کی طرف تھے، سارے نماز پڑھ رکھے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پورے منظر کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ کہتے کہ سارے صحابہ قبلہ روح ہو کے نماز پڑھ رکھے تھے۔ اب دوران نماز صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرات، کہتے کہ ہم نماز پڑھ رکھے، نماز میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہیں، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے سامنے جو پردہ لگا ہوا تھا اس کو آپ نے ہٹایا۔
فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجراتی، آپ نے جیسے ہی وہ پردہ ہٹایا، کہتے ینظر الینا وہو قائم، سرکار اپنے حجرہ کے اس دروازے میں کھڑے ہو کر ہم گناہگاروں کی طرف دیکھ رکھے تھے۔ اب ذرا ذہن میں رکھنا کہ صحابہ کی محبت کس قدر عروج کی تھی، نماز کے اندر ہے۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت انس بن مالک نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انس بھی نماز پڑھ رکھے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، تمام صحابہ نماز پڑھ رکھے ہیں۔ نماز کے اندر یہ سارے منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرات ینظر الینا وہو قائم، کھڑے ہو کر سرکار ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر یہاں حضرت انس بن مالک کتنی پیار کی بات کرتے ہیں، کہتے کأن وجہہ برکۃ مصحف، کہتے 3 دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پردہ ہٹایا ہماری طرف دیکھا، قسم بخدا ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا کوئی کھلا ہوا ورق ہمارے سامنے آ گیا ہو۔ کأن وجہہ، حضور کا چہرہ انور، برکۃ مصحف، قرآن کا ایک صفحہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دیکھ رہے تھے، ثم تبسم یضحک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے تھے، دیکھ کے مسکرائے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی مسکراہٹوں کو بڑھا دیا، خوش ہوئے کہ میرے عدم موجودگی میں میرے تمام صحابہ کرام بلا کسی اختلاف کے اکٹھے مل کر ابو بکر صدیق کی میت میں نمازیں پڑھ رکھے تھے۔ کہتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اب اس کے بعد عزیز سامعین محترم، اگلا جو منظر ہے، صحابہ کہتے کہ 3 دنوں کے بعد سرکار نے پردہ ہٹایا اور ہماری طرف دیکھا۔ کہتے اب ہماری کیفیات کیا تھی؟ روایت کے اندر آتا ہے، کہتے فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ۔ حضرت انس کہتے ہیں، اپنی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، دلوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے ان تمام جذبات کی غمازی کرتے ہوئے کہتے فہممنا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا۔ کون سا ارادہ کر لیا؟ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، کہ حضور علیہ السلام کے دیدار کی خاطر اتنے خوش ہوئے کہ ہم نے نماز کو توڑنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں میں رک کے عرض کر دوں، صحابہ اکرام کی نماز ہمارے طرح نہیں ہوتی تھی، ہماری نمازوں کی طرح نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، جھونپڑی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کی رفیقہ حیات بھی وہاں موجود تھی، آپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تو ہوا کیا کہ اوپر وہ پرانی دور کی وہ چھت تھی جو یہ ککھوں والی جس کے آپ کو کہتے ہیں، تو وہاں سے سانپ گرا، بیٹے کو لپیٹ لیا۔ تو آپ کی رفیقہ یاد کہتی کہ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، ساتھ والے جو گاؤں کے لوگ تھے سارے آ گئے، انہوں نے پکڑ کے سانپ کو مارا، بچہ بچ گیا۔ ادھر سے جو میرے خامد تھے، صحابی رسول تھے، تو کہتے جب انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پوچھنے لگے بتاؤ کہ تھوڑا سا شور سن رہے تھے، کس بات کا شور تھا؟ کہا عجیب انسان ہے آپ، بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا تھا، لوگ آئے انہوں نے بچایا، اور آپ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا کہ اگر نماز میں کسی غیر کی طرف توجہ چل گئی وہ نماز ہی کیسی ہوتی ہے؟ یہ نماز کا عالم تھا۔ صحابہ کی نماز کوئی عام نماز نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پنڈلی میں تیر پہ بست ہو گیا، اور اس قدر سختی سے ہوا کہ آپ کا جسم فولاد کی طرح تھا، نکالنا مشکل ہو گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا جب علی نماز پڑھیں گے تو ان کا جسم موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس وقت تیر نکال لیں گے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، خون دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ جناب دوران نماز آپ کا تیر نکال لیا گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ صحابہ کی نماز کا عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کانا لا یلتفت فی الصلاۃ، آپ نماز میں توجہ کسی دوسری طرف نہیں لے کے جاتے تھے۔ صحابہ نماز پڑھتے ایسے معلوم ہوتا جیسے سروں کے اندر پرندے بیٹھے ہوں، اس قدر انہماک کے ساتھ اور اس طرح کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھا کرتے۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہے، کہتے کہ 3 دنوں کے بعد سرکار نے جب پردہ ہٹایا فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، کہتے ہم نے ارادہ کر لیا
کہ نماز ترک کر دیتے ہیں۔ گویا بتانا یہ چاہتا ہوں یہاں پہ کہ صحابہ کرام زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے چہرے تو کعبے کی طرف تھے لیکن ہمارے دل کعبے کی طرف تھے۔ اس لیے اللہ حضرت کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اچھا یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انداز کیا تھا؟ کہتے فَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَرْسِلَ الصَّفَّ، کہتے حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، یہ نماز کے اندر کی بات کر رہا ہوں، مصلی چھوڑ دیا، الٹے پاؤں پیچھے آنے لگے تاکہ وہ صف میں مل جائیں، اور اس لیے مصلی خالی کیا کہ سرکار آئیں گے مصلی پہ کھڑے ہو کے بقیہ نماز پڑھائیں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جب پیچھے ہٹنے لگے کہتے میرا یقین یہ تھا، گمان تھا کہ سرکار آ کے نماز پڑھائیں گے، میں نے مصلی چھوڑ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے وحی سے اشارہ کیا اور حکم فرمایا اے صحابہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ عزیز سامعین محترم، یہ نماز کے اندر کے واقعات ہیں۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بیزار صفت لوگوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے ترازو کے اوپر پرکھنا چاہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جائے تو وہاں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ جھنڈیاں نہیں لگانی، یہ رستے نہیں سجانے، یہ لنگر نہیں تقسیم کرنا، یہ فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ ارے ظالموں کیسی بات کرتے ہو تم؟ جس نماز کی بات کرتے ہو اس نماز کے اندر بھی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ عزیز سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار صحابہ کے لیے سب سے بڑی عبادت ہوا کرتی تھی، اور یہاں تک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، صحابہ کہتے اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید ہے، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کہتے میں دوڑتا ہوا سیدھا کھیت میں گیا، جا کے اپنے ابا جان کو بتایا کہ ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹے کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میرے ابا جان نے دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا فکف بصرہ، کہتے کہ میرے ابا جان نے فوراً کھیتوں میں اپنے ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا آج وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، یا اللہ اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے کہ میرے ابا جان کے ہاتھ چہرے پر پھیرنے کی تھیر تھی، فکف بصرہ، ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جن آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے، کہتے ان آنکھوں کو اب میں نے کیا کرنا جب حضور دنیا میں نہ رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا انداز ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی مبارک جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب سرکار دنیا سے چلے گئے اس اونٹنی نہ کچھ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ وہ دراز گوش جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یافور رکھا تھا، وہ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری کرتے اور آپ کے اشاروں کے اوپر وہ چلتا۔ جب اس نے دیکھا کہ سرکار مسجد نبوی میں نہیں ہے، سیدہ کائنات کے گھر میں بھی نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پکڑنا چاہا، وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں دوڑنا شروع کر دیا، ہم اس کے پیچھے دوڑے تاکہ اس کو پکڑ لیں، کہتے لیکن وہ مدینہ شریف کی گلیوں سے نکلا دوڑتا ہوا مدینہ شریف کے باہر ابو الحسن بن تیہان ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دیتا ہے۔ تیرے بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو وعدہ اب ہم وفا کر چلے۔ عزیز سامعین محترم، دل و جان سے بڑھ کر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور آپ کے دیدار کے لیے بھی تڑپا کرتے تھے۔ یہاں اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بدعات کو سائڈ پہ رکھ کے جو میں نے پہلے عرض کی ہیں، باقی جتنا دل چاہے حضور سے محبت کیا کریں۔
محبت کا اظہار کیا کریں. میلاد شریف کے اوپر آپ لنگر کا اہتمام کریں. میلاد شریف اصل میں ہے یہ کہ آپ وہاں کھانا بنائیں، آپ وہاں لنگر پکائیں، آپ پیسوں کا اہتمام کریں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں، بیماروں کو دیں، بیماروں کا پتہ لیں، لوگوں میں لنگر تقسیم کریں. کوئی پوچھے کس لیے کر رکھے ہو، اس کو یہی بتاؤ آج سرکار تشریف لائے تھے، یہ حضور کی آمد کی خوشی میں کر رکھے. اپنے بیٹے کی خوشی میں چاہے پوری گلیاں سجا دیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. اور سرکار کی آمد کی خوشی میں محبت کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو لوگ طرح طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرو جتنی آپ کر سکتے ہیں. صرف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم نے رب بھی نہیں کہنا، رب کا بیٹا بھی نہیں کہنا، باقی جتنی تعریفیں کی جاتی کر لو. آپ نہ رب کہنا ہے نہ رب کا بیٹا کہنا ہے، باقی جتنی بھی تم سے تعریفیں ہوں سرکار کی کر لو. یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل دین ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.